जोश व खरोश और मिली जज्बे से मनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि कौम शहदा और उनकी फैमिलीज़ के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करे। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा और हुक्काम को शहदा की यादगारों पर हाजिरी और फूलों की चादर चढ़ाने की हिदायत। में शहदा भरपूर अज़्म के साथ मनाने का ऐलान। सूबाई हलकों में पाक फौज और शहदा के हक में बैनर्स और होर्डिंग्स लगाने की हिदायत। साबिक अरकान असम्बली अपने हलकों में शहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती करेंगे। अंजुमन ताजरान का भी आज यौम तकरीम शहदा भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि ताजिर बिरादरी यौम तकरीम शहदा के हवाले से मरकजी रैली में भरपूर शिरकत करेगी। लीगी रहनुमा मियाँ अब्दुल रऊफ की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मियाँ अब्दुल रऊफ ने कहा कि पाक फौज सरहदों की मुहाफिज है, वे इसके साथ खड़े हैं। फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। फिरोजवाला में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। साबिक लीगी MPA पीर अशरफ रसूल ने क़यादत की। राना टाउन तक निकाली जाने वाली रैली में कारकुनों और मुकामी ओहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के फलक। पाकिस्तानी फौज की खिदमात पर खिराज तहसीन। निजी स्कूल में पाकिस्तानी फौज की खिदमात के एतराफ़ में वॉक। मुस्तकबिल के मामारों ने फौज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी फ़ौज की खिदमात कुर्बानियाँ लाजवाल बेनज़ीर और बेमिसल हैं। ख्वाह वो रद्दुल फ़साद हो, ख्वाह वो ज़रबे अज़्ब हो, ख्वाह वो दहशत गर्दों की गर्दनें कुचलने का काम हो, पाक फ़ौज ने हमेशा ये खिदमात। हम जब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान आर्मी सरहदों पर बॉर्डर्स पर हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और हम रात को क्या सुकून की नींद सोचते हैं, तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों का हमला। पुरतशद्दुद वाक़यात ने शहदा के अहल खाना और खासियों को भी गहरा सदमा पहुँचाया। पाक धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों टांगे कुर्बान और तमगा बसालत पाने वाले कर्नल रिटायर्ड सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बयान नहीं हो सकता। IG पंजाब के गाजियों और शहदा के वरसा से मुलाकात। 25 शहदा के वरसा को गोल्ड मेडल्स और 25 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहीदों के वरसा और गाजियों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वो अफवाज पाकिस्तान जो हम सब का सर फख्र से बुलंद रखती है, सोची समझी साजिश का बेहतरीन मुकाबला किया और कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया। आज पाकिस्तानी कौम आपसे मुतालबा कर रही है कि उन शर पसंद अनासिर को इस मौजूम अज़ाइम की कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का जिना हाउस का दौरा। कहा कि 9 मई को जिना हाउस पर होने वाले हमले को कौम कभी नहीं भूलेगी। शरपसंद अनासिर को बैरूनी एजेंडे की तकमील की तरबियत दी गई। अफवाज की कुर्बानियों की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। टेक्निकल तजिया और जियो फेंसिंग से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। यास्मीन राशिद, हमाद असर, महमूद रशीद, असलम इकबाल, मुराद राज शरपसंदों से मुसलसल राबिते में रहे। सारा रिकॉर्ड सामने आ गया। सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा फिर मुझे शानजे ने अकल दी कि कोई भी नेट फोन का चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है। निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है। ऑडियो लीक के चर्चे। एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर। PTI रहनुमा कमल शोजब का GHQ हमले में किरदार बेनकाब। फरा ने शोजब कमल का पैगाम दूसरी रहनुमाओं तक पहुंचाया। सरबीना से गुफ्तगू में कमल शोजब का बार बार जिक्र किया गया। 9 मई को जिना हाउस में चलाओ गिराव और तोड़फोड़ का केस। साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। खदीजा शाह का 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। थाना शातमान नजर आतिश करने वाले मज़ीद 7 शरपसंदों का भी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान के समान पार्क में डेरे, कप्तान के वकला और दीगर शख्सियात से मुलाकातें। रहनुमाओं और कारकुनों के केसेस और रिहाई के हवाले से मुशावरत।
عمران خان نے الیکشن اور اپنے کیسز کی پیش رفت کے بارے میں بھی بریفنگ لی۔ تحریک انصاف کے مزید پنچھی اڑنے کو تیار، عمران خان کے سابق دوست جہانگیر ترین نے لاہور میں سیاسی دفتر بنا لیا۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما سے متعدد رہنماؤں کی ملاقاتیں، جلد ہی تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک سامنے آنے کا امکان۔ جب عدم اعتماد ہو گئی اور بزدار صاحب بھی فارغ ہو گئے تو جتنے بندے خلاف گئے، مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو کوئی منانے گیا۔ تو جب کسی کو منانے نہیں گئے، کسی کو ریکویسٹ ہی نہیں کی، تو پھر اس کے اوپر بعد فوج کے اوپر ملبہ ڈال دینا اور امریکہ کے لیٹر کے اوپر ملبہ ڈال دینا، یہ سراسر زیادتی تھی۔ نالیکیاں تو ہماری اپنی تھی، فوج پہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی نالیکی تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو روک نہیں سکے۔ 9 مئی کے واقعات میں فوج کا کوئی کردار نہیں، تحریک انصاف کو خود خان صاحب نے بنایا اور ختم کیا۔ میاں جلیل شرقپوری کی علماء اور مشائخ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ عمران خان بات سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمران خان کی دیانتداری پر آج بھی کوئی شک نہیں۔ جیل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، پی ٹی آئی چھوڑ دو۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم کیا گیا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان برس پڑے، کہا کہ کارکنوں سے دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ ظلم سے کبھی نظریہ ختم نہیں ہوتا۔ میں اپنے تمام دوستوں کو جو پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے مجاز کو سمجھتے ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جس سے وہ بھاگے تھے، بعد میں پچھتاتے بھی رہے ہیں۔ تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار ادھر ادھر ذلیل نہ ہو، میرے آخر بھائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ پیپلز پارٹی کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی، کہا کہ تمام گلے شکوے بھلا دیے، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، پاکستان میں صرف پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے۔ نون لیگ نے پارٹی میں شمولیت کے خواہش مند پی ٹی آئی رہنماؤں کو لال جھنڈی دکھا دی، شریف فیملی کے خلاف بولنے والوں کو پارٹی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ، نون لیگ چھوڑنے والوں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی ہدایت۔ باغات کے شہر میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن اسکیم موڑ کے اطراف بارش، موسم خوشگوار۔ حالیہ تیز آندھی سے لیسکو کا نظام متاثر، شہر میں 2 اور دیہی علاقوں میں 5 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ، مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر سے چلنے کی شکایات، سینکڑوں انفرادی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند، انٹرنیٹ سروسز بغیر کسی پیشگی اطلاع کے بند کی گئیں۔ زمان پارک کے اطراف میں پی ٹی سی ایل سروسز بھی بند رہی۔ انٹرنیٹ سروس کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مہنگائی سے پریشان عوام پر حکومت نے ایک اور بجلی گرا دی، تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.25 فی یونٹ مہنگی کر دی، صارفین سے اربوں روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کو خاموشی سے لوٹنا شروع کر دیا، گزشتہ سال کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اقساط میں وصول کیا جانے لگا، بلوں میں ایف پی اے اقساط کی وصولی پر پرنٹ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 6 اقساط میں وصول کیا جائے گا۔ چیئرمین بی او ٹی حافظ میاں نعمان کی ترکی روڈ کے تاجروں سے ملاقات، تاجروں نے بجلی سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ سی او لیسکو انجینئر شاہد حیدر اور کسٹمر سروسز ڈائریکٹر رائے اصغر بھی ہمراہ تھے۔ گندم کی ذخیرہ اندوزوں نے ات مچا دی، منڈی میں گندم 900 روپے مہنگی، 3900 روپے والی گندم 4800 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ چکی آٹا 170 روپے کلو، 20 کلو کا تھیلا 2750 روپے کا ہو گیا۔
ضلعی انتظامیہ کا نان، روٹی، دودھ، دہی کی قیمتیں بڑھانے سے انکار، روٹی 15 اور نان کی قیمت 25 روپے مقرر، دودھ 140 روپے لیٹر، دہی 165 روپے کلو بکے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ منی لانڈرنگ کا الزام، وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف بے قصور قرار، احتساب عدالت نے ہارون یوسف کی عبوری ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی، عدالت کی ضمنی رپورٹ کی کاپی ملزمان کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ آشیانہ پروجیکٹ میں احد چیمہ نے کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے، بطور رشوت 32 کنال زمین لینے کا الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا، عدالت قانون کے مطابق درخواست کا فیصلہ کرے، احد چیمہ کی بریت کی درخواست پر نیب نے جواب جمع کرا دیا۔ بچوں اور والدین کے لیے خوشخبری، اب ہوں گی موجیں، اسکولوں میں چھٹیاں 6 جون سے 20 اگست تک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سمری پر حتمی منظوری دے دی۔ تعلیمی بورڈ نے امتحانی پالیسی تبدیل کر دی، اب طالب علم اضافی سبجیکٹ کے امتحان دے سکیں گے، کمپیوٹر اور سائنس کے امیدوار آرٹس کے اضافی سبجیکٹ کے امتحان دے سکیں گے، امتحانی پالیسی کا اطلاق 2024 سے ہوگا۔ تبادلوں کے خواہش مند اساتذہ کے لیے اچھی خبر، اساتذہ 25 مئی سے 2 جون تک ٹرانسفر میں کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرا سکیں گے، 3 سے 7 جون تک جانچ پڑتال، 20 جون تک تبادلوں کے آرڈر جاری ہوں گے۔ فرسٹ پروفیشنل BSc نرسنگ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان، 634 طلباء پاس اور 210 طلباء فیل ہوئے، 24 نرسنگ کالجز کے 872 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا تھا۔ پنجاب پولیس کے 44 افسران کے تقرر اور تبادلے، احمد محی الدین SP آپریشنز CGD پنجاب لاہور تعینات، محمد ارشد علی DSP برقی اور کامران زمان DSP PHP ہیڈ کوارٹرز لاہور مقرر، زرینہ انجم DSP سیکورٹی اسپیشل ٹاسک لاہور تعینات۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت LDA کے گورننگ باڈی کا اجلاس، بلڈنگ اینڈ زونز ریگولیشنز میں ترمیم کا جائزہ، اجلاس میں متعدد فیصلوں کی منظوری، بینک آف پنجاب میں 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی منظور۔ کمشنر DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس، ہاؤسنگ ونگ کے مختلف ڈائریکٹوریٹ کی کارکردگی کا جائزہ، تمام ڈائریکٹوریٹ کو کارکردگی میں بہتری لانے کے اہداف سونپے گئے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں قوانین کی خلاف ورزیاں معمول بن گئیں، DHO کے افسران ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے لگے، واہدہ ٹاؤن اور سمن آباد ٹاؤن کے گھر بیٹھے ملازمین کو 11 کروڑ 52 لاکھ روپے نواز دیے، تمام دستاویزات لاہور رنگ میں حاصل کر لی۔ DHA کا ماحول کی بہتری کے لیے احسن اقدام، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اربن فارسٹ کا افتتاح، DG PHA محمد طاہر وٹو کی خصوصی شرکت، اربن فارسٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے 15,000 پودوں اور درختوں کی شجرکاری کی۔ انر ویل ڈسٹرکٹ 344 کے زیر اہتمام جوائنٹ ہینڈ کانفرنس، تقریب میں پاکستان بھر سے انر ویل ڈسٹرکٹ کے ممبر نے شرکت کی، شرکاء نے اپنے اضلاع کے پروجیکٹ کے بارے میں آگاہ کیا۔ سپیریئر گروپ کے زیر اہتمام سپیریئر ایزی کی خصوصی نشست کا انعقاد، MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کی خصوصی شرکت، ڈائریکٹ سیلز چودھری عباس نے کہا کہ سپیریئر ایزی کا مقصد لوگوں کی زندگی آسان بنانا ہے، سپیریئر ایزی کے پلیٹ فارم سے 30 کے قریب پروڈکٹس لانچ کی جائیں گی۔ پنجاب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، دونوں اداروں کے مابین یادگاری شیلڈز کا بھی تبادلہ کیا گیا۔